آ جائیں بھی اندر اور آ جائیں گے لوگ، آ جائیں آ جاؤ مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلا کسی تاخیر، بلا تمہید کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی رات کی طرح ہمیں اور آپ کو تمام راتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ آپ ہمارا تمامی لوگ جانتے ہیں کہ آج کی شب برات ہے۔ شب کا معنی، شب یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا۔ مطلب ہوا آج کی رات چھٹکارے کی رات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کن کن چیزوں سے چھٹکارا ہے؟ تو ہر عقل اور شعور اور اچھی فکر رکھنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ آج کی رات گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ آج کی رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس انسان کا دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہو، وہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر اس دل کی صفائی کرنے والی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں پورے سال کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے۔ آج کی ہی وہ مقدس اور عظیم رات ہے جس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ اس دنیا سے تشریف لے کر کے چلے جائیں گے۔ اسی رات میں یہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آخر کتنے انسان کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ تقدیر کو بدلنے والی رات ہے۔ آج کی رات رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی رات ہے۔ مسلمانوں، دعا صرف اس چیز کا مقصد نہیں کہ آج کی رات میں انسان تھوڑی دیر رب کی بارگاہ میں رو لے، گڑ گڑا لے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، اور جیسے ہی طلوع فجر ہو، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے گھروں میں تشریف لے کر کے جائیں۔ تو جیسا ہمارا پہلے معمول تھا، آج کی رات رونے اور گڑگڑانے کے بعد میں بھی ہمارا وہی معمول رہے، تو حقیقت معنوں میں ہم اس رات کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ توبہ تو اس چیز کا نام ہے کہ جس انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، حقیقت معنوں میں توبہ کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ دوبارہ اس چیز کے قصد و ارادے کی طرف انسان نہ جائے۔ اگر انسان کوئی شراب پیتا تھا اور اپنے گناہوں سے اور شراب سے اس نے توبہ کر لی، تو حقیقت معنوں میں اب دوبارہ وہ شراب کی طرف نہ جائے، اس توبہ کا نام ہے۔ اور اگر توبہ کرنے سے پہلے بھی شراب پیتا تھا اور پھر یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی، اور اس کے بعد صبح جا کے پھر شراب پی لے، تو حقیقت معنوں میں وہ انسان توبہ کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ توبہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ پہلے جو انسان کرتا تھا مکمل ان تمام باتوں سے انسان رک جائے، اس کا نام توبہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آج کی رات وہ مقدس رات ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا
جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ ہے کوئی ایسا بیمار انسان جو شفا طلب کرے تاکہ میں اسے شفا یاب کر دوں۔ ہے ایسا کوئی انسان رزق کا تلاشی، رزق کو تلاش کرنے والا، تاکہ وہ اپنے رب سے رزق کو تلاش کرے اور میں اس کو رزق بڑھا دوں۔ یہ رات بہت مقدس اور بہت عظیم رات ہے۔ اچھا، بہت ساری خرابیاں بھی اس رات میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں اگر تھوڑی دیر انسان عبادت کرنے کے بعد میں اگر سو جائے تو اس نے اس رات کا حق ادا نہیں کیا۔ حقیقت معنوں میں بات اور مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ بہتر ہے اس انسان کے لیے جو تھوڑی دیر عبادت کرنے کے بعد پوری رات کھیل کود میں نکال دے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تھوڑی دیر عبادت کرنے کے بعد میں وہ سو جایا کرے۔ سمجھ گئے نا؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے تھوڑی دیر آرام کر لیا یا اس رات میں تھوڑی دیر ہم سو گئے تو ہم اس رات کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نہیں مسلمانوں، اگر آپ نے ذرہ برابر بھی اس رات میں رب کی عبادت کر لی تو آپ برکتوں کو حاصل کرنے والے اور اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کرنے والے ضرور ہو جائیں گے۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے جس میں انسان پوری رات کھیل اور کود میں نکال دے۔ ہاں، یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے کہ انسان تھوڑی دیر نہ صحیح بلکہ پوری رات جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو اس کی عبادت کا لطف ہی کچھ الگ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ لیکن جو انسان یہ سوچے کہ نہیں اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، چلو یہاں ٹہل کے آئے وہاں ٹہل کے آئے، اور یہ ہوتا ہے کہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے نفل اور قضا پڑھنے کے بعد میں ساری رات بچے بائکوں پر اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مسجد میں پوری ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو عبادت کر رہا ہو۔ اس سے بہتر آپ حضرات کے لیے یہ ہے کہ آپ نہ ٹہل کے نہ گھوم کے، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ سو جائیں، تو یہ آپ کی زندگی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ اس رات میں جاگ رہے ہیں، آپ کے جاگنے کی وجہ سے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادت اور آپ کی سیرت کی وجہ سے کسی انسان کو اس رات میں تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسی بائکوں کی آواز کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا سونا تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام میں سے نہیں اور نہ ہی اخلاق میں سے ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آپ کے اخلاق سے دوسرے انسان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صرف میں ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ حقیقت معنوں میں اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ جمعرات کی جو رات ہوتی ہے وہ پورے ہفتے کا کفارہ ہوا کرتی ہے گناہوں کا۔ جمعرات کی رات اگر کوئی اس میں عبادت کر لے تو وہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے۔ اور آج کی یہ رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اگر مکمل انسان اس میں عبادت کر لے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لیلۃ القدر جو کہ رمضان المبارک میں آتی ہے، اس میں کما حق ہو جو اس کی عبادت کا حق ہے، اس میں اگر انسان عبادت کر لے تو وہ زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان عبادت کرے۔ صرف شب برات کی فضیلتیں ہم سننے سے اور دوسروں سے سمجھنے سے حاصل نہیں ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، کسی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے، تب جا کے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ شب برات کی فضیلتیں تو بہت ہیں لیکن ہمیں اس میں کرنا کچھ نہ پڑے، شب برات کی فضیلتیں ہمیں حاصل ہو گائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم رات کا حق ادا کریں تو کھیل کود کر کے نہیں بلکہ رب کی عبادت کر کے فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے۔ کہاں؟ پہاڑ پر۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا عظیم سفید پتھر دیکھا، ایسا سفید پتھر کہ جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ حیرت میں پڑ گئے۔ اتنے میں وحی نازل ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کیا پتھر کو دیکھنے کی وجہ سے آپ حیرت میں پڑ گئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگتے ہیں، ہاں میں پتھر کو دیکھنے کی وجہ سے حیرت میں پڑ گیا ہوں۔ غیب سے آواز آتی، کیا اس سے بھی حیرت زدہ چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگتے ہیں، ہاں میں اس سے بھی زیادہ حیرت زدہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اتنا سنتے ہیں فوراً وہی پتھر جس کو دیکھنے کے بعد میں آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، فوراً وہ پتھر پھٹتا ہے اور پھٹنے کے بعد میں اس میں سے ایک عظیم بزرگ جن کے ہاتھ میں سبز عصا ہوتا ہے وہ باہر تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ جب آپ اتنا دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھنے لگتے ہیں، اے بزرگ آپ اس پتھر کے اندر کتنے دنوں سے عبادت کر رہے ہیں؟
تو बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैं इस पत्थर के अंदर 400 साल से इबादत कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। और उसमें हैरत की बात यह है कि इसके अंदर, इसी पत्थर के अंदर एक दरख्त है अंगूर का, जिसको मैं खाकर रिस्क हासिल करता हूँ और रब ताला की इबादत करता रहता हूँ। और इसी पत्थर के अंदर एक नहर है जिसका पानी बहुत ज़्यादा साफ और शफाफ है, शहद से ज़्यादा मीठा है और दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। मैं उसको पीता हूँ, रिस्क हासिल करता हूँ और रब ताला की इबादत करता हूँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इतना सुनते हैं तो और ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं और ख़याल ये करते हैं कि ऐ ताला, मुझे ये उम्मीद है कि ये बंदे मोमिन 400 साल से ज़्यादा इसमें इबादत कर रहा है, तो तेरी मखलूक में इससे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं होगा। जब इतना ख्याल करते हैं तो गैब से आवाज़ आती है, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, इससे बेहतर भी इंसान है। और वो इंसान ये है कि हमारा नबी का उम्मती जो 15वीं शब में 2 रकात नमाज सिद्क दिल से अदा करे, 2 रकात नमाज सिद्क दिल से, दिल को हाजिर करके 2 रकात नमाज पढ़ ले, तो उस बंदे मोमिन की 400 साल की इबादत से बेहतर है। आज की रात की वो फजीलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इतना सुनते हैं तो आप ख्याल करते हैं कि नबी के उम्मती होने का इतना फ़ायदा है, काश कि मैं भी नबी की उम्मत में होता। ये जब ये हैरत करने वाला वाक़या है कि जब आप ये फिक्र रखते हैं, आप ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं, रब ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा फरमाता है और आप दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनारे से तशरीफ़ जब लेकर के आएंगे आखिरी वक्त में, तो आप नबी होकर तशरीफ़ नहीं लाएंगे, बल्कि हमारे नबी के उम्मती होकर तशरीफ़ लेकर के आएंगे। आप ये ख्याल करें कि जब इस रात की 2 रकात नमाज का इतना बड़ा सवाब है कि उस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से अफजल है, तो इंसान अगर इस रात में पूरी रात इबादत करे तो उसकी इबादत का क्या कहना। लेकिन बेहतर यह है कि इंसान इस रात को लहब व लहब खेल कूद में ना गुजारे, बल्कि बेहतर यह है कि इंसान रब को राज़ी करे। और जब इंसान रब को राज़ी करता है तो उसकी थोड़ी भी इबादत अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली तो उसके यहाँ भी कामयाबी है और मरने के बाद में वहाँ भी कामयाबी है। लेकिन चाहिए क्या है कि इंसान सिद्क दिल से इबादत करे और इस रात को ज़ाय ना होने दे। हमने ये देखा और अक्सर हमारा मामला ये है, सुन्नियों का अक्सर मामला ही यही है कि जो तरीके होना चाहिए हमने उन तरीकों को भुलाकर अपने तरीके से शरीयत में दखल देना शुरू कर दिया है। आज शब बारात का मामला ये है कि थोड़ी देर इबादत की, उसके बाद चाय पीने चल रहे हैं, यहाँ घूमने चल रहे हैं, उस मज़ार पे चल रहे हैं, उस मज़ार पे चल रहे हैं। यहाँ पे असल में मज़ार पे हाज़िरी देना मकसद इंसान का नहीं होता है, बल्कि मकसद उसका टाइम पास करना हुआ करता है। वरना अगर इंसान चाहे तो सुबह भी हाज़िरी दे सकता। मैं ये मना नहीं करता कि कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, ये साबित है हदीस पाक से, दरगाहों की हाज़िरी करना चाहिए, लेकिन इंसान का दिल किस हिसाब से होना चाहिए, हाज़िरी की गर्ज से जाना चाहिए, ना कि टाइम पास की गर्ज से। जब इंसान इस ख्याल से जाता है तो ना वो मस्जिद में रह के कुछ फ़ायदा हासिल कर पाता है और ना ही मज़ार पे जाने के बाद में कुछ फ़ायदा हासिल कर पाता है। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि शब बारात का हम हक़ अदा करें, जहाँ तक कोशिश हो सके हम जागें, जागने के बाद में नवाफिल पढ़ें। और बेहतर तो ये है कि इंसान नवाफिल भी पढ़े ताकि शब बारात की फजीलत हासिल हो। और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये बात है कि जिस इंसान के ज़िम्मे पर अभी क़ज़ा नमाज़ें उसकी बाकी हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके जितनी भी नमाज़ें पढ़ सके तो वो अपनी क़ज़ाए उम्री को मुकम्मल कर ले। इसलिए किसी इंसान को ये नहीं मालूम कि आज हमारा इंतकाल होगा या कल हमारा इंतकाल होगा। ये मसला मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज आपने अगर नवाफिल नहीं पढ़े, मरने के बाद में आपसे सवाल नहीं होगा कि नफल पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, लेकिन जो क़ज़ा नमाजें आपके ज़िम्मे पर रह गई, कल क़यामत के दिन इसके बारे में ज़रूर आपसे सवाल कर लिया जाएगा कि आपने अपनी नमाज़ों को मुकम्मल किया है या नहीं किया है। मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितने दिनों से हमारे सर के ऊपर नमाज़ क़ज़ा हैं। तो इंसान ये ख्याल कर ले कि जब हमने नमाज शुरू की थी तब हमारी उम्र कितनी थी और हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज हुई वो उम्र कितनी है। उसके दरमियान में मिसाल के तौर पर 12 साल की उम्र में इंसान के ऊपर नमाज फ़र्ज हो जाती है और उसने नमाज पढ़ना शुरू की कितनी उम्र में, 20 साल की उम्र में।
درمیان میں کتنے سال گزرے؟ 8 سال. تو یہ خیال کر لے کہ 8 سال کا جوڑ لگا لے اور یہ سوچ لے کہ ہمارے ذمے پر کتنی نمازیں باقی ہیں. اور نماز قضا پڑھنے کی آپ کو آسانی یہ بھی ہے کہ آپ ادا میں جتنی لمبی پڑھتے ہیں قضا میں چاہیں تو اس سے شارٹ بھی کر سکتے ہیں, ہلکی بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں آخر والی نماز میں جیسے ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں اور اس میں پہلے میں سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں اور تیسری اور چوتھی میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد شریف صرف پڑھتے ہیں. الحمد شریف نہ بھی پڑھ کر صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ قضا کو ادا کرنے میں کیا ہو جائے؟ جلدی ہو جائے. جتنی دیر میں آپ 1 وقت کی قضا پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر میں آپ 2 وقت بھی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. اتنا اگر نہ کہیں 1 بار کہہ کے بھی اپنی قضا کو مکمل کر سکتے ہیں. یہ آسانی ہے قضا کو پورے کرنے کے لیے. سمجھ گئے؟ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ اگر 10 سال کی ہمیں فجر کی نماز سب سے پہلے پڑھنا ہے تو آپ فجر کی پہلے پڑھ سکتے ہیں, ظہر کی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ پورے دن کی ایک ساتھ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ساتھ میں بھی پورے دن کی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اس رات میں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام.